سکھر بیورو چیف ملت نیوز سید ضیاء الرحمان، کیمرہ مین اشفاق احمد کے ساتھ۔ سکھر ڈیولپمنٹ الائنس کے چیئرمین حاجی محمد جاوید میمن، غلام مصطفیٰ پھلپوٹو، آغا طاہر مغل اور دیگر نے قریشی گوٹ کا دورہ کر کے مفلوج نکاسی نظام، گند، کچرے، غلاظت کے ڈھیروں کا جائزہ لیا اور بعد ازاں علاقہ مکینوں کے ہمراہ مین قریشی گوٹ روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کر کے نعرے بازی کی۔ اس موقع پر نعیم بلوچ، کامریڈ امام الدین سمیت اہل علاقہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حاجی محمد جاوید میمن، غلام مصطفیٰ پھلپوٹو، آغا طاہر مغل اور دیگر کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے قریشی گوٹ گٹروں اور نالیوں کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ نکاسی نظام مفلوج ہونے کی وجہ سے گندا پانی رہائشی علاقوں اور مین روڈ پر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسلسل گٹروں کا پانی کھڑا رہنے سے علاقہ مکین مختلف موذی امراض میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ روڈ، راستوں، گلی محلوں میں غلاظت اور نالیوں کا پانی کھڑا ہونے سے نمازیوں کو بھی شدید پریشانیوں کا سامنا ہے، جبکہ گزشتہ دنوں میت کی تدفین کے لیے بھی علاقہ مکینوں کو گندے پانی سے گزر کر جانا پڑا، جو کہ انتہائی شرمناک اور افسوس کا مقام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گنجان آباد علاقے میں شہر سے منتخب نمائندے انتخابات کے دوران جھوٹے وعدے دلاسے اور مسائل حل کرنے کی یقین دہانیاں کراتے ہیں اور کامیابی کے بعد وہ ایمانوں کے مزے لوٹنے اور کرپشن کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ شہریوں کے مسائل سے کوئی بھی سروکار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر کے چند چوراہوں اور ایک شاہراہ کو بنا کر منتخب نمائندوں شہر کو پیرس بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ قریشی گوٹ، نیو پنڈ، بھوس لائن، پرانا سکھر، بچل شاہ سمیت دیگر علاقوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ کئی ماہ گزرنے کے باوجود بھی قریشی گوٹ کی مین شاہراہ پر گٹروں کا گندا پانی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آنے جانے والے شہریوں کو شدید پریشانی اور دشواریوں کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود شہر کے منتخب نمائندے اور ارباب اختیار مسائل حل کرنے کو تیار نہیں، جو کہ انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی نااہلی کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے متبنیہ کہا کہ فوری طور پر قریشی گوٹ سمیت شہر کے دیگر علاقوں کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ بصورت دیگر ہم SDA کی جانب سے شدید احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے اور احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، بھوک ہڑتال کرنے کے علاوہ منتخب نمائندوں کے گھروں اور افسران کے دفاتر کا گھیراؤ بھی کریں گے۔ اس کی تمام ذمہ داریاں منتخب نمائندوں اور انتظامیہ پر عائد ہوں گی۔